اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ربط تو یہی ہے کہ ظاہری طور پر جو اوپر کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ پر منافقین کا ذکر آیا، کیونکہ کفر میں تو دونوں یکساں ہیں، آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصے کے متعلق مضمون ذکر کیا گیا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اس میں تفصیل تو یہ ہے کہ مذکورہ 7 آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن عام قرآنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلے میں دی گئی وہ مخصوص اس واقعے کے ساتھ نہیں، بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلے واقعات سن لیں، پھر اس سے متعلقہ ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو عبیرق کے نام سے معروف تھا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا اور بغوی اور ابن جریر رحمہم اللہ کی روایت میں طعمہ نام بتلایا گیا ہے، اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چاچا رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص در حقیقت منافق تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کیا کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجوریں یا گیہوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا۔ ملک شام سے جب آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا، اسی میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹھڑی میں محفوظ کر دیا۔ ابن عبیرق بشیر یا طعمہ نے اس کو بانپ لیا تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح کو یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر محلے میں تفتیش شروع کی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو عبیرق کے گھر میں آگ روشن تھی، ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا پکایا گیا ہے۔ بنو عبیرق کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت لبید کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر پر لگاتے ہو، اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بنو عبیرق نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ بغوی اور ابن جریر رحمہ اللہ کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو عبیرق نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کی کہ آٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تھا جس سے آٹا گرتا رہا، اور رفاعہ کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس آٹے کے کچھ آثار پائے گئے۔ شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زریں بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دیں اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئی۔ یہودی نے قسم کھائی کہ زریں مجھے ابن عبیرق نے دی۔ ترمذی کی روایت اور بغوی کی روایت میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنو عبیرق نے اولاً چوری کو لبید بن سہل کے نام لگایا ہو، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا ہو۔ بہرحال اب معاملہ یہودی اور بنو عبیرق کا بن گیا۔ ادھر حضرت قتادہ اور رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو عبیرق کی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور بسلسلہ تفتیش بنو عبیرق پر گمان غالب کا ذکر کر دیا۔ بنو عبیرق کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروقہ مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکیے کہ ہمارے نام نہ لگائیں، یہودی پر دعویٰ کریں۔ ظاہری حالات اور آثار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، بنو عبیرق پر الزام صحیح نہیں۔ یہاں تک کہ بغوی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا
کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ادھر جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا۔ اسی طرح حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے صبر کیا اور فرمایا کہ واللہ المستعان۔ اس معاملے پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ قرآن کا ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دے دی گئیں۔ قرآن نے بنو ابیرک کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا تو بنو ابیرک مجبور ہوئے اور مال مسروقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دلایا اور انہوں نے اب سب اسلحہ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ ادھر جب بنو ابیرک کی چوری کھل گئی تو بشیر بن ابیرک مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔ بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن ابیرک کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا اس کو واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے بھی باہر نکال دیا۔ اسی طرح پھرتے پھرتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی تو دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں دب کر مر گیا۔ یہاں تک تو واقعے کی پوری تفصیل تھی۔ اب اس کے متعلق قرآنی ارشادات پر غور کرنا ہے۔ پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعے کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور وحی اسی لیے نازل کی ہے کہ اللہ نے جو علم و معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خائنوں کی یعنی بنو ابیرک کی طرفداری نہ کریں۔ اور اگرچہ ظاہری حالات اور قرائن کی بنا پر چوری کے معاملے میں یہودی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کوئی گناہ نہ تھا، مگر تھا تو واقعے کے خلاف۔ اس لیے دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں۔ تیسری آیت میں پھر اس کی تاکید فرمائی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دہی نہ کریں کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ چوتھی آیت میں ان خیانت کرنے والوں کے برے حال اور بیوقوفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے اور چوری کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ خصوصاً اس واقعے کو جب انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاع اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شکایت کرو کہ بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کرو کہ آپ یہودی کے مقابلے میں ہماری حمایت فرمائیں۔ پانچویں آیت میں بنو ابیرک کی مدد کرنے والے حمایتیوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر لی مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا معاملہ، وہاں کون حمایت کرے گا۔ اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب بھی۔ چھٹی آیت میں قرآن کے عام اسلوب حکیمانہ اسلوب کے مطابق مجرموں گناہگاروں کو ناامیدی سے بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گناہ گار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ کو غفور رحیم پاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ سب معاف فرما دیں گے۔ ساتویں آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اگر یہ لوگ اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہے۔ آٹھویں آیت میں ایک عام ضابطے کی صورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود کوئی جرم کرے اور پھر یہ جرم کسی بے قصور انسان کے ذمے لگائے، جیسا کہ اس واقعے میں بنو ابیرک نے چوری خود کی اور الزام حضرت لبید یا یہودی پر لگا دیا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ نویں آیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی، جس نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی حقیقت بتلا دی،
تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں مبتلا کر دیتے، مگر چونکہ اللہ کا فضل و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب اور دانشمندی کی باتیں نازل فرمائی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس آیت سے 5 مسائل ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کی کوئی صریح نص وارد نہ ہو، اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہمات کے فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں ہے، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کرا دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور اللہ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ علامت اس کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان ہی نہ تھا، بخلاف دوسرے علماء اور مجتہدین کے کہ ان کا سمجھا ہوا اللہ کی طرف سے اس طرح منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے ان کو بتلایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بما اراک اللہ وارد ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فحکم بما اراک اللہ، تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے دعوے کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید اور حمایت کرنا سب حرام ہے۔ پھر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اس میں توبہ کی حقیقت معلوم ہوئی کہ گناہ خواہ متعدی ہو یا لازمی، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے۔ لازمی سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے، الیاذ باللہ، مراد یہ ہے کہ آگے اس کا اثر پہنچتا ہے یا نہیں۔ ہر قسم کا گناہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو سکتا ہے، البتہ توبہ اور استغفار کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ محض زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنے کا نام توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اس پر اس کو ندامت بھی نہیں، اس کو چھوڑا بھی نہیں، یا آئندہ کے لیے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کیا، اس حالت میں زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، دوسرا یہ کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو اسی وقت چھوڑ دینا، تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو انہی سے معاف کرانا یا ان کا حقوق ادا کرنا، یہ بھی توبہ کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پر لگانا دگنے عذاب کا سبب ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، کہ گناہ خود کیا اور اس کا الزام دوسرے پر لگا دیا بے گناہ پر، تو اس نے اپنے گناہ کو دگنا اور نہایت سخت کر دیا اور عذاب شدید کا مستحق ہو گیا۔ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، اور دوسرے افتراء اور بہتان کا شدید عذاب۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس میں قرآن و سنت کی حقیقت ہے کہ کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ حکمت جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسی لیے داخل قرآن نہیں، اور معنی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، مطلوع یعنی جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور غیر مطلوع یعنی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہی مطلوع قرآن کا نام ہے جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر مطلوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جن کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا۔ ہاں، اس میں کلام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔